دوست محمد اقبال صاحب نے ڈوڈا والی تو وہ ذرا آ کے حاضری پیش کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دی بڑی خوبصورت عالی شان محفل حضور درویش کامل جناب سائیں سردار علی سردار صاحب، کیونکہ میرے بزرگاں دے قدیم زمانے تو عزیز تے رشتہ دار چلے آ رہے ہیں، اور میری دوری چوری اس جگہ دے رشتہ داری ہے سائیں کبیر حسین سردار صاحب دے نال۔ اج دی اس محفل نو چار چینل آئے نے، جناب چودھری محمد ریاض کمن صاحب، جنہ دا کہ میں سٹیج تے بیٹھے ہاں، تعارف مینوں نصیب ہویا ہے، میری سعادت مندی ہے۔ اور مدثر اقبال بٹ صاحب دے کشانے دے اتے اج تو 20-25 سال پہلا مینوں اے کلاس کیاں دے صوفی رحمت علی صاحب لے کے گئے، تو میں اس زمانے تو 1-2 مرتبہ شاید بٹ صاحب نو یاد نہیں، میں انہاں دے آمدہ نگر پروگراماں دے وچ بھی حاضری دیتی ہے۔ میں گورنمنٹ ہائی سکول دے وچ ٹیچر ہاں گکھڑ منڈی دے وچ، اور میں عرصہ دراز تک تے دیگر ہی مضامین پڑھان دا مینوں موقع ملیا ہے، اور اس سال پہلی مرتبہ میں کہہ کے انہاں نوں تے پنجابی دا مضمون جڑا وہ لیا ہے، اس واسطے کہ جتھے اردو اسلامیات اور دیگر کتب جڑیاں نے، میرا بڑا دل خوش ہویا ہے اس جگہ دے آ کے کہ پنجابی دی دھرتی دے سپوت ساڈے سٹیج دے اتے تشریف فرما نے، تے جڑیاں انہاں نے خدمتاں سار انجام دے رہے نے، میں ایک ہاتھ نال نہیں 2 ہاتھاں دے نال انہاں دی عظمت نو سلام پیش کرنا، کہ جنہاں نے جتھے کہ سندھ دے وچ سندھی پڑھائی جاندی ہے، سندھی بولی نو اجاگر کیتا جاندا ہے، خیبر پختونخوا دے وچ لوگ پشتو زبان جڑی ہے وہ تے ناز کردے نے، اور بلوچستان دے وچ رہن والے لوگ جڑے نے انہاں نو بلوچی زبان تے ماਣ ہے۔ ایویں پنجاب دا سب تو پاکستان دا وڈا صوبہ جڑا کہ اپنی اس بولی تو اجے تک محروم ہے، پر میں پنڈاں تھاواں دیاں ساریاں درویشاں نو سائیاں نو سلام پیش کرنا کہ جنہاں نے پنجابی زبان نو سنن دے واسطے ایڈا وڈا اہتمام کیتا ہے۔ میں سمجھنا اے بزرگاں دی کرامت ہے کہ ساڈی اس سٹیج دے اتے جناب مدثر اقبال بٹ صاحب اور چودھری صاحب کمن صاحب تشریف فرما نے، اور دیگر بھی بڑے خوبصورت جڑے جنہاں وڈیاں وڈیاں پگاں بن کے اپنے اس پنجاب دی دھرتی دا لباس جڑا اس نو اجاگر کیتا ہے۔ اور میرے خیال دے مطابق 2 سال تو پچھلے میں دیکھ رہا کہ سکول لیول تے بھی ڈی سی صاحب نے حکم کیتا کہ ثقافت دا پروگرام جڑا ہے، اج مینوں پتہ لگا کہ یہ بٹ صاحب دی تے یہ کمن صاحب دی کوشش دا نتیجہ ہے۔ اے پرنسپل صاحب نے یہ سانو حکم کیتا کہ کل کوئی بندہ جڑا ہے وہ شلوار پہن کے نہیں آوے سکول دے وچ، اور سارے بچیاں نو اساں یہ دسیا کہ اپنے سراں دے تے پرنے اور دھوتیاں پنجابی کلچر نو فروغ دین واسطے جڑا ہے وہ تساں اپنے لباس جڑے نے وہ پہن کے تے آنے نے۔ یہ بھی سیرا جڑا ہے مدثر اقبال بٹ صاحب دے ناں تے جاندا ہے۔ مینوں نعت شریف پڑھن دا شوق جڑا پچھلے دنوں میں جڑے دوست احباب مینوں جاندے نے، ساروں کی بڑی بڑی عظیم محفل سی، اور عبدالروف روفی صاحب اور دیگر جڑے نے دوست احباب تشریف لیا سن، ہن بھی میرے خیال دے مطابق کہ
غازی عبدالرحمان چیمہ صاحب دے عرس مبارک دے بھی اتنے مینوں حاضری دے واسطے دعوت ملی ہے، لیکن چونکہ میرے برادر مکرم نے کبیر حسین صاحب تو انہوں نے مینوں حکم فرمایا تو میں حاضری دا شرف حاصل کر رہا ہاں۔ ذرا بلند آواز نال، اچھی آواز نال، چوکھی آواز نال درود پاک سرکار دی بارگاہ دے وچ والہانہ انداز دے وچ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری درگاہ وچ ایک التجا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش لئی دعا کرنی ہے۔ الہی تیری درگاہ وچ ایک التجا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش لئی دعا کرنی ہے، اور تو میری روح میرے سامان طہارت دے دے، کیونکہ میں تیرے سونے محمد دی ثنا کرنی، تو میری روح میرے ساوانو طہارت دے دے، میں تیرے سونے محمد دی ثنا کرنی۔ کملی والے لکھاں غلام تیرے، مدثر صاحب فرما رہے سن کہ اس زبان نو اسی کیوں دوبارہ پھر کے لوٹ کے اسے مقام تے لے جان دی کوشش دے وچیاں کہ جڑا پیر وارث شاہ نے اس زبان نو ملکہ تے اعزاز عطا کیتا ہے، پنجاب دی دھرتی تے پیر وارث شاہ تو ود کے اونج تے ہر بندہ ہی میں پنجابی پڑھن والیاں بولن والیاں نو سلام پیش کرنا، جنہ دے پیر فضل شاہ گجراتی، شریف کنجائی اور ہاشم شاہ سیال کوٹی اور قادر یار گجرات دے گجران والے دے مدثر صاحب نو میرے تو بہتر پتہ ہے، خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور خواجہ غلام فرید جنہ بے شک سراکی دے وچی، لیکن وہ بھی ساڑی زبان دے وچوں ہی پنجاب بھی لے جائیے تھوڑا پتہ چینجیں گے۔ پیر بلے شاہ اور میاں محمد بخش او بزرگ ہستیاں نے تے میں سمجھنا کہ آج دے اس دور وچ مدثر بٹ صاحب بھی گھٹ نہیں، میں انہاں دے مضامین نو کو 2-4 دفعہ پڑھن دا اتفاق ہویا ہے۔ کمن صاحب تو کملی والیا لکھاں غلام تیرے، کر دے ہوئے لاہوت دا سیر ویکھے، تیری پاک دہلیز دے ول شاہ، متھا ٹیک دے حرم تے دیر ویکھے،
تے تیری اردل دے وچ جبریل جائے چولی اڈ کے منگ دے خیر ویکھے سدرا حد سردار فرشتیاں دی پر تیرے عرش عظیم تے پیر ویکھے اڑیا جدوں براق پہاڑ بولے کہ ایدہ خاص مقام کوہ تور ہو سی تے جدوں کرائے عرض نو چیر ٹریا آسمان سمجھیا کہ اے نور ہو سی جدوں نور نے صدرا تے ہاتھ جوڑے کئیاں سمجھیا ہن مجبور ہو سی صدقے جاواں سرداروں نہ پوچھے آئی نہیں کہ اتھوں عرش اعظم کنا دور ہو سی صدقے جاواں اڑیا جدوں براق شب معراج دے والے اشارہ ہے کہ اڑیا جدوں براق پہاڑ بولے کہ ایدہ خاص مقام شاید کوہ تور ہو سی تے جدوں کرائے عرض نو چیر ٹریا آسمان سمجھیا کہ اے نور ہو سی تے جدوں نوریاں دا سردار جبریل سدرا تے جا کے ہاتھ جوڑے تے کئیاں سمجھیا کہ ہن مجبور ہو سی پر صدقے جاواں سردار نہ پوچھے آئی نہیں کہ اتھوں عرش اعظم کنا دور ہو سی میں ایک ککھ ساں ککھاں توں بہت ہولا ساؤنڈ جڑا نا گلے نو ذرا کو نا کوئی ایسا ہے معاملہ کہ گلے نو نا پکڑ کر دا انہوں ذرا سیٹ کرو میں ایک ککھ ساں ککھاں تو بہت ہولا تیرے کرم سائیاں مینو لکھ کیتا تساں لکھ کیتا میں لکھ ہو کے تیرے واسطے کدی نہیں ککھ کیتا وڈیاں جگریاں والیا لج پالا تیرے کرم نے کدی نہیں وکھ کیتا انج کردہ سردار کوئی ویکھے آئی نہیں جویں تساں غریباں دا پکھ کیتا انج کردہ سردار کوئی ویکھے آئی نہیں جویں تساں غریباں دا پکھ کیتا کہ چم شہر دے تخت دے خانہ وچوں کوئی خان زادہ تیرے تلدہ نہیں کہ چم شہر دے تخت دے خانہ وچوں کوئی خان زادہ تیرے تلدہ نہیں تسی آئے تے ہوئے آباد چگے تیرا کرم سائیاں سانو بھلدا نہیں ہوئے کول مکران دیا والیا جے خطرہ پھیر سرات دے پلدا نہیں لاکھی باغ سردار بمبور میرا تیری جتی دی نوک دے ملدا نہیں لاکھی باغ سردار بمبور میرا تیری نلین پاک دے ملدا نہیں سائیں صاحب دی ہوئی لکھی ہوئی نعت میں سائیں صاحب حیات سن
اللہ دے ولی ہن بھی زندہ ہی نے پیر بلے شاہ فرماندے نے عرش فرش تے بانگاں ملیاں تے مکے پی گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہیں ہے گور پہ ہے کوئی ہور بلے شاہ سا مرنا نہیں رات دا جاگنا رے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا یا پھر جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا چور سن اتے یا پھر جاگ دا یار راتی وارث شاہ سارے ہی سو جان دے اکو جاگ دے پروردگار راتی ربیع الاول شریف دا مہینہ آیا تو میں اپنا ایک سٹوڈنٹ نا گکھڑ اپنے سکول تو کر لیا نال میں کہا میرے طرفوں بزرگاں دی خدمت دے وچ سلام بھی پیش کرنا تے آکھنا کہ ایک نعت شریف تازی جڑی سرکار نے لکھی ہے نا سائیں صاحب نے وہ اس بچے نو لکھ کے تے دے دیو میں اوہی نعت جڑی سائیں صاحب نے مینوں اپنے ہاتھ دے نال لکھ کے تے بھیجی میں اس نعت نو ہر بندے نے اپنی طرز جڑی لانی ہوندی ہے میرا اپنا انداز ہے اس دے مطابق جڑا ہے وہ میں چند اشعار سائیں سردار صاحب سرکار دے لکھے ہوئے کلام نو پیش کر رہے ہیں کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے ثنائے کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے وجائے ثنا مصطفیٰ ہو رہی ہے کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے وجائے ثنا مصطفیٰ ہو رہی ہے کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے سٹینڈ ہوندہ نا ذرا تو مینوں تھوڑی جی آسانی ہو جاندی کرم ہو رہا ہے میرا دل کردا ہے کہ تسی سارے مل کے سرکار دا کلام ہے بابا جی سرکار دا سائیں صاحب دا تے سارے مل کے پڑھ لئیے کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے وجائے ثنا مصطفیٰ ہو رہی ہے جی میں بس دو تین اشعار میری حاضری مکمل ہے کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے وجائے ثنا مصطفیٰ ہو رہی ہے لباں اتے ذکر حضور آ رہا ہے قلب نو حقیقی سرور آ رہا ہے عطا زندہ روح نو غذا ہو رہی ہے وجائے ثنا مصطفیٰ ہو رہی ہے
اور ذکر کملی والے دا شان عبادت اے جان عبادت ایمان عبادت شرع سلمو تسلیما ہو رہی ہے وجائے ثنا مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ آخری شعر جی نعت لمبی ہے لیکن دوستانوں میں بہنا پیا کہ وہ سوڑے پہ گئے لہذا آخری مقطع سائیں صاحب دا عرض ہے۔ آپ لکھ دینے کہ سائیں سردار صدقہ حضور رسالتی قد جاءکم من اللہ نور رسالتی قبول ہر بشر دی دعا ہو رہی ہے نعرہ تکبیر وجائے ثنا نعرہ تکبیر مصطفیٰ۔ آپ احباب کو نہیں پتا کہ نعت میں انہوں نے قرآن پاک کی آیات